حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خیر الذکر الخفی، کہ بہترین ذکر وہ ہے جو خاموشی کے ساتھ کیا جائے، وخیر الرزق ما یکفی، اور بہترین رزق وہ ہے جو تمہیں کفایت کر جائے، جو تمہیں پورا ہو جائے، جس سے تمہاری ساری ضروریات زندگی پوری ہو جائیں، وہ بہترین رزق ہے۔ تو خیر الذکر الخفی، بہترین ذکر کون سا ہے؟ جو خاموشی کے ساتھ کیا جائے، وویلا مچا کر ذکر کرنا کوئی ذکر نہیں ہے، جس کو سنانا ہے اس کو سنا دیا۔ ایک حدیث میں اکثر آپ کے سامنے بیان کیا کرتا ہوں کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ رات کے وقت میں نکلا کرتے تھے، گشت کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کے حالات کو جاننے کے لیے عمر کے گھر سے گزرتے ہیں، عمر بڑی اونچی آواز سے رات کے وقت میں تلاوت کر رہے ہیں، ابو بکر کے گھر سے گزرتے ہیں، ابو بکر بڑی ہلکی آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، دونوں بزرگ صبح حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ پوچھا کہ بھائی عمر، آپ بڑی اونچی آواز میں تلاوت کر رہے تھے؟ حضرت عمر کا اپنا مزاج ہے، فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ سو رہے تھے ان کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا اور شیطان کو بھگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابو بکر سے پوچھا کہ آپ بڑی دھیمی آواز میں تلاوت کر رہے تھے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جس کو سنانا تھا وہ سن لیتا ہے، اس کے سامنے اونچی آواز سے پڑھو وہ تب بھی سن لے گا، اس کی آواز سامنے ہلکی آواز سے پڑھو وہ تب بھی سن لے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ابو بکر، آپ اپنی آواز تھوڑی سی اونچی کر لیں، اور عمر آپ اپنی آواز تھوڑی سی نیچی کر لیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، حکم دیا ہے کہ جب مسجد میں آ جاؤ، صحیح حدیث ہے، مسجد میں آ جاؤ تو اگر کوئی شخص قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہو تو وہ قرآن کی تلاوت اونچی آواز سے نہ کرے۔ ہم تو یہ مسئلہ سمجھا کے تھک جاتے ہیں لوگوں کو، لیکن لوگوں کے دماغ، بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے دماغ کے اندر دماغ کی جگہ پتھر بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپس میں بس بجتے رہتے ہیں ایسے، لیکن ان کو کسی دوسرے کی بات سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد میں بھی آؤ تو قرآن کو ہلکی آواز میں پڑھو، اونچی آواز سے قرآن کوئی تلاوت مسجد میں نہ کرو تاکہ دوسرے کی عبادت میں خلل واقع نہ ہو۔ بھائی کسی نے ذکر کرنا ہوتا ہے، کسی نے نفل پڑھنے ہوتے ہیں، کسی نے کچھ کرنا ہوتا ہے، اللہ کرے کہ میری یہ بات پہنچ جائے وہاں تک، تو کسی نے کچھ کرنا ہوتا ہے کہ سب اپنی اپنی، ہم آ کے جناب مسجد میں چیخو پکار کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور بھائی اتنا چیخو پکار کر کے قرآن پڑھنے کا شوق ہے تو گھر جا کے پڑھو، گھر میں جاؤ، خوب چیخو پکار مچاؤ، بیس اسپیکر لگا کر وہاں پر قرآن پڑھو، لیکن مسجد میں دوسروں کا خیال رکھو۔ اور یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں بتا رہا، محمد عمیر کاشف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے، یہ میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمودہ مسئلہ ہے۔ اور اگر کوئی اس کو بھی اپنی انا کا مسئلہ بنا کر عمل نہیں کرنا چاہتا تو پھر بھائی وہ جانے اور اللہ کا نبی جانے، کل قیامت والے دن اگر اللہ کے نبی نے اسی بات پر پکڑ لیا کہ تو نے میرے اس فرمان پر عمل نہیں کیا، کیوں نہیں کیا، تو کیا جواب دو گے؟